بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین۔ خواتین و حضرات، آپ دیکھتے ہیں آن لائن اور میں ہوں بلال کتب، اور آج کا دن جو ہوتا ہے وہ خاص طور پہ کسی ایسے موضوع پہ اوپر ہوتا ہے جس کا کہ تعلق ہر طرح سے قرآن اور حدیث کے ساتھ ہو، اور ہم اس کو مذہبی رنگ سے بھی ضرور دیکھتے ہیں لیکن معاشرتی رنگ سے بھی ضرور دیکھنا چاہتے ہیں۔ اپنے مہمانوں کے تعارف سے پہلے ایک ہدیتاً آپ کو یہ بات پیش کر دوں کہ راوی کرنے والی جو ہے وہ ہماری ماں ام سلمہ رضی اللہ ہے، اور وہ ام سلمہ کہتی ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ بیٹھے تھے اور ایک خاتون آئی اور اس نے جو کرتا تھا پہنا ہوا تھا، اور وہ کرتا جو تھا وہ زمین تک جو ہے وہ ٹچ کرتا تھا، تو اس کا خیال تھا خاتون کا کہ میں اس کرتے کو، اس لباس کو ذرا تھوڑا سا اونچا کر لوں تاکہ یہ کسی ناپاک زمین پہ لگے گا تو یہ ناپاک نہ ہو جائے۔ اب سوال جو تھا وہ بڑا آسان تھا، اور ظاہر ہے کہ ناپاک چیز کو لگے گا، لباس تو ناپاک ہوگا۔ اللہ کا شکر ہے کہ وہ دور ایسا تھا جس میں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ ویسے اب بھی دور، میں تو ایسے ہی سمجھتا ہوں کہ نبی پاک سے آپ نے رائے لینی ہو تو آپ ابھی بھی لے سکتے ہیں، لیکن نبی کا جو مشورہ تھا یا حکم تھا وہ اس عورت کو پتہ کیا دیا؟ یہ بڑی ہی آؤٹ آف باکس تھنکنگ ہے۔ آؤٹ آف باکس سمجھتے ہیں آپ کیا ہے؟ آؤٹ آف باکس تھنکنگ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو کہا کہ جہاں ایک تو یہ جملہ ہو سکتا تھا کہ ہاں تم اس کو 2 انچ 4 انچ 5 انچ اونچا کر لو تو کوئی بات نہیں تاکہ زمین کو نہ لگے، ناپاک نہ ہو۔ اللہ کے نبی نے کہا جہاں یہ کسی ناپاک زمین کو لگے گا اور ناپاک ہوگا، وہاں جب یہ کسی پاک زمین کو لگے گا تو یہ پاک ہو جائے گا۔ اب یہ اتنی مختلف رائے اور اتنی مختلف بات ہے کہ میں کہتا ہوں کہ آج کے دور کے اگر علماء اکرام جو ہیں وہ اس پہلو سے چیزوں کو دیکھنا شروع کر دیں تو بڑی آسانی ہو۔ بات کریں گے جناب کہ پردہ کیوں ضروری ہے اس معاشرے میں، کیونکہ دیکھنے میں آیا ہے کہ اس کے خلاف جو آرگومنٹ بلٹ ہو رہا ہے وہ بھی بڑا طاقتور ہے۔ ہمارے ساتھ جناب علامہ ظہیر الحسن صاحب، السلام علیکم علامہ صاحب، خیریت صاحب؟ ہمارے ساتھ جناب سجاد مسعود اختر صاحب ہیں، جناب خیریت؟ ٹھیک ہے آپ سجاد صاحب؟ قریشی صاحب، اور ہمارے ساتھ سمیہ رحیل قاضی صاحب ہیں، آپ بہت شکریہ، خیریت سے ہیں آپ؟ حضور اقدس آپ سے بات شروع کرتا ہوں، مجھے یہ بتا دیجئے پہلے انتہائی آسان الفاظ میں کہ ہم کہتے ہیں کہ عورت کے لیے پردہ ضروری ہے، تو عورت کے لیے پردہ کیوں ضروری ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بلال بھائی یہ بہت ہی وسیع ٹاپک ہے لیکن میں بڑے مختصر اور بڑی جلدی سے جو ہے نا وہ آگے بڑھوں گا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ عورت ہو یا مرد، اگر وہ اپنی خلقت کے تقاضوں کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق اس دنیا میں زندگی بسر کرنا چاہتا ہے، اپنی خلقت کے تقاضوں کے مطابق، ٹھیک، اگر وہ اللہ رب العزت کے احکامات کے مطابق زندگی بسر کرنا چاہتا ہے اور انا للہ و انا الیہ راجعون کے فلسفے کو سمجھ چکا ہے، ٹھیک، جس کا مطلب یہ ہے کہ میں اللہ کی طرف سے آیا ہوں، مجھے اللہ کی طرف جانا ہے، تو آنے اور جانے کے درمیان کا جو اختیاری وقفہ ہے وہ بھی اللہ کی مرضی کے مطابق اسے گزارنا چاہیے، کے اوپر گزرے گا، کیونکہ آنا بھی اللہ کی مرضی سے، زبردستی تو انسان اپنی مرضی سے نہ جائے۔ اچھا خوب، اب اگر یہ بات سمجھ لے گا تو پھر سب سے پہلے تو اس کو اس تناظر میں یہ دیکھنا ہوگا کہ اللہ رب العزت کی گائیڈ لائن کیا ہے تاکہ میں سر تسلیم خم کروں۔ الاسلام ہوا تسلیم، ٹھیک، اسلام کا مطلب یہ تسلیم ہونا کہ میں اللہ رب العزت کے احکامات کے سامنے تسلیم ہو جاؤں اور اپنی زندگی کو اپنی مرضی سے نہیں بلکہ اپنے خالق و مالک کی مرضی سے گزاروں۔ یہاں بات کو روک دیجئے، میں اپنے خالق اور مالک کی مرضی سے، اسی لیے نبی جب آتے تو نبی کہتے ہیں کہ آپ نے بت نہیں پوجنے، آپ کو ماننا پڑے گا، یا پوجنے والے ادھر ہو جاتے ہیں، نہ پوجنے والے ادھر ہو جاتے ہیں۔ نبی کہتا ہے شراب نہیں پینی، پینے والے ادھر ہو جاتے ہیں، نہ پینے والے ادھر ہو جاتے ہیں۔ معاملہ تو صرف یہی ہے نا کہ آپ نے اپنی مرضی چھوڑنی ہے اور اللہ کی مرضی کو ماننا ہے، یہاں تک تو بات بالکل سمجھ میں آ گئی، لیکن کوئی درمیانی راستہ بھی تو ہوگا نا جس میں کہ آج کے معاشرے میں ہم چیزوں کو جسے کہنا چاہیے نیگوشیٹ کر لیں۔ تو کیا ہر شے اگر اس سختی سے میں بات کو نہ مانوں جو کہ علامہ صاحب کہہ رہے ہیں تو کیا میں بے پردہ ہو جاؤں گا؟ اس میں میں نے آپ کو قرآن مجید میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ یونس میں فرمایا بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمہ، یہ میرے قرآن کو جھٹلاتے اس لیے ہیں کہ انہوں نے اس کا علمی احاطہ نہیں کیا۔ یہ بات سچ ہے آپ کی، اور وہی جلدی سے جلدی کیا، بالکل جلدی سے، وہ بے شک مسلمان ہو، ٹھیک ہو، آج ہم اسی نہج پہ پہنچ گئے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فاتحہ میں ہی بتا دیا اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔
इनाम याफ्तागान का रास्ता है, मगदूब और दौलीन का रास्ता है। आप किस पे चल रहे हैं? ये चॉइस है, ये चॉइस है लोगों के पास। शायद फलशा फल युमिन फमनशा फल यकफुर, कुरान की बात है। अब मैं आपको कुरान मजीद की एक ऐसी आयत मुबारका का अव्वल हिस्सा, सिर्फ थोड़ा सा हिस्सा मैं आपको बता दूं जिससे सारी फिलॉसफी जो है वो सामने आ जाए। ठीक। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया ज़ुय्यिना लिन्नासे हुब्बुश शहवात मिनन निसा। इसके आगे 7 चीज़ें और भी हैं, ठीक, लेकिन मैंने सिर्फ पहली चीज़ बता दी। इसमें 3 अल्फाज, 3 ज़ुय्यिना लिन्नासे, जी क्या मतलब? सजा दिया गया, डेकोरेट कर दिया गया, उसको अट्रैक्टिव बना दिया गया। अच्छा, लेकिन किसके लिए? सारी इंसानियत के लिए, इसमें कोई बाहर नहीं है, सब इसमें शामिल है। तो हुब्बुश शहवात, एक हुब का लफ्ज़ मोहब्बत और शहवत का लफ्ज़, असल में ये 7 चीज़ें हैं जिनमें अल्लाह ने मिनन निसा सबसे टॉप पे औरत को रखा है, औरत को रखा है, क्योंकि ये जो 7 चीज़ों के लिए शाहवानी जज्बे। मैं माफ़ी के साथ पूछ रहा हूँ, इसको आप बायस समझेंगे, बात को जुल्म समझेंगे, रहमत समझेंगे, क्या समझेंगे? ये रहमत है, ये रहमत है। लेकिन क्यों रहमत है? क्योंकि मैंने पहले आपसे जो बात की कि सूरह फातिहा के बताया ये नाम याफ्ता गान का कौन से नाम याफ्ता नहीं है, इसी के ऊपर बात होगी। मैं नयाब मेरे साथ है, मैं अभी आपके पास आ रहा हूँ, नयाब से भी बात करें। नयाब बहुत शुक्रिया बेटा, अस्सलाम वालेकुम। नयाब आपने बात सबकी सुनी, ये जो हमारे मेहमान हैं ज़ाहिर है ये अपनी राय रखते हैं, लेकिन दूसरी तरफ की राय भी बड़ी पुख्ता है और उसमें भी आज़ादी इजहार ले लें या आप ये कह लें कि राइट ऑफ एग्जीक्यूटिंग माई ओन विल जो है वो ले लें। ये चीज़ें जो हैं ये भी बड़ा वज़न रखती तो है ना। तो हमारे यहाँ जो ख़वातीन है, आपके ख्याल में अगर उनके ऊपर एक मौलवी साहब पर्दा लगाएं या खुदा पर्दे का हुक्म लगाए तो क्या हम इसको रिटेलिएट करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं या नेगोशिएट करते हैं? जी बहुत शुक्रिया। देखिए कुतुब साहब, मेरे ख्याल में एक जो एडल्ट होता है, अक्सर हम ख़वातीन के बारे में इस तरह से बात करते हैं जैसे कि वो एडल्ट नहीं है, उनको खुद उनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखने की ज़रूरत है, इसीलिए हम उनको चीज़ों के साथ कंपेयर करते हैं, कभी लॉलीपॉप के साथ, कभी किसी चीज़ के साथ। तो हमें बच्चों और ख़वातीन में थोड़ा फ़र्क करना चाहिए। बच्चों के साथ हम इस तरह की बात कर सकते हैं कि देखिए अगर कोई छोटा है, अभी उसको पूरी तरह मालूम नहीं है, माँ बाप का पूरा हक है कि वो उसको बताएं कि क्या सही है क्या गलत है। लेकिन एक फुली ग्रोन अडल्ट खातून को मेरे ख्याल में किसी और को उस पर जबर नहीं करना चाहिए, और इसमें एक थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट है। मेरे ख्याल में देखिए और भी बहुत सारी चीजें हैं जो अच्छाई और बुराई को डिनोट करती हैं। प्रॉब्लम ये आता है कि जब खवातीन के हवाले से बात की जाती है तो सारा ही मलबा लिबास पे डाला जाता है, अच्छी और बुरी खातून का में तफरीक इस तरह से की जाती है। इस चीज से प्रॉब्लम है। मुझे बतौर एक खातून मैं कभी भी किसी मर्द को, ख्वाह वो इस्लामी लिबास में है, वेस्टर्न लिबास में है, मैं उसको देख के ये जज नहीं करूंगी कि इस वजह से ये अच्छा इंसान है या बुरा इंसान है। अच्छा नायाब, इसकी तरफ जरा तवज्जो करना, ये बात शायद मुझे नहीं लगता ये बात रेलिवेंट है कि नहीं है, लेकिन मैं पूछना चाहूँगा आपके ख्याल में जो चॉइस की बात है, जो डिसीजन मेकिंग की बात है, इंडिपेंडेंस की बात है, उसको ज़्यादा हमारे यहाँ फोकियत दी जाती है या आपके ख्याल में आइडियोलॉजी को, नज़रियात को, थियोलॉजी को या अहकामात को, चाहे वो खुदा के हों चाहे रसूल के, उनको ज़्यादा ये तज़ाद आज़ादी ख्याल का या एडल्टहुड का है या नज़रियात का है? नहीं, मेरा ख्याल है ये तजाद बनाया गया है लोगों की तरफ से, क्योंकि तजाद तो हो ही नहीं सकता ना। देखिए जो बिलीवर्स हैं उनको बहुत अच्छी तरह पता है, हम वो अस्यूम करते हैं लोग कि उनको नहीं पता कि क्या हुक्म है, क्या चीज़ें हैं और क्या मजहब के नुकात हैं जो उनको फॉलो करने चाहिए। हम सब एज एडल्ट हमें मालूम होता है, आगे जाहिर सी बात है उसको किस तरह से लोग इंटरप्रेट करते हैं, किस तरह से अप्लाई करते हैं, ये उनकी जिंदगी पे डिपेंड करता है। ठीक होगी बात, मुझे लगता है ये तजाद बनाया जाता है। ठीक है, ये बताइए कि आपके ख्याल में, आपकी नजर में बेपर्दा कोई चीज होती है या ये सिर्फ एक लफ्ज है? नहीं, मेरे ख्याल में सिर्फ एक लफ्ज है, क्योंकि इसको इसी कॉन्टेक्स्ट में बनाया जाता है कि बेपर्दा यानी कि
बुरी, यानी कि ऐसी खातून नहीं, मैं बुरी नहीं कह रहा, मैं सिर्फ बेपर्दा कह रहा हूँ। बेपर्दा, बहुत ही नेक, शरीफ, खानदानी, जो भी लफ्ज इस्तेमाल करना चाहें, बेपर्दा कोई चीज एग्जिस्ट करती है माशरे में, या होनी चाहिए या हो सकती है? मुझे लगता है हो सकती है, लेकिन उसका एक्सक्लूसिव जो जोड़ है वो खातून के साथ नहीं होना चाहिए। मर्द भी हो सकता है, मैं तो सिर्फ लफ्ज की इस्तेमाल कर रहा हूँ कि बेपर्दा मर्द भी हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। अगर कोई बेपर्दा है तो आपके ख्याल में उसका जो इम्पैक्ट है माशरे पे या देखने वालों पे या साथ रहने वालों पे, उस पे होगा या नहीं होगा? अगेन वही बात आ जाती है जी, इस तरह तो फिर हर चीज का इम्पैक्ट होता है हमारे ऊपर। दिन में कोई हजारों लाखों किस्म की चीजों का इम्पैक्ट होता है। खास तौर पे जब हम एक दफा एडल्ट हो जाते हैं तब हमें खुद चूज करना है कि हम किस चीज को अपने ऊपर अप्लाई करते हैं। इस तरह तो मैं दिन में एक दिन बैठी हूँ, मेरी आपसे भी बात होती है, मेरी और लोगों से भी बात होती है, मुख्तलिफ ख्यालात के लोगों से बात होती है, मुख्तलिफ लिबास के लोगों से बात होती है। इम्पैक्ट एक सर्टन हद तक होता है, लेकिन लोगों की अपनी भी एजेंसी होती है। हमें लोगों से एजेंसी नहीं छीननी, हर तरह की चीजें होनी चाहिए और फिर हमें इंसान पे छोड़ देना चाहिए, एज लॉन्ग एज वो किसी को हार्म नहीं कर रहा, हर्ट नहीं कर रहा, तब हमें उसके ऊपर छोड़ देना चाहिए। बड़ी अच्छी आपने बात की। मुझे ये फरमाइए कि मैं मर्द और औरत की तशखीस के साथ नहीं बात कर रहा, सिर्फ एक फ़र्द की हैसियत से कह रहा हूँ कि अगर कोई फ़र्द जो है वो कम लिबास में है या मुकम्मल लिबास में नहीं है, तो आपके ख्याल में ये आज़ादी उसको देनी चाहिए कि वो जैसे चाहे वो रहे? इसके ऊपर रियासत, हुकूमत, फ़र्द या कोई शख्स जो है वो पाबंदी नहीं लगा सकता कि तुमने कितना लिबास पहनना है या कितना नहीं पहनना? बिल्कुल देनी चाहिए जी, रियासत का तो मेरे ख्याल में बिल्कुल क्यों देनी चाहिए? आई थिंक देखिए कुतुब साहब, लिमिटेशन हो सकती हैं, ठीक है, हमारे इक़दार के मुताबिक। मुझे लगता है पाकिस्तान में थोड़ा सा लोग एग्जैजरेट भी करते हैं, बिकॉज अगर आप आम बाजारों में, ऑफिसेज में जाएं तो मैक्सिमम जिसे हम कम लिबास कहते हैं वो यही होता है कि कोई खातून जीन में फिर भी होती है। मैंने तो अपनी नजर से आम जगहों के ऊपर मिनी स्कर्ट्स और बिकिनीज तो बिल्कुल नहीं देखी। नहीं, मैं तो एग्जांपल के तौर पे आपसे बात अर्ज कर रहा हूँ कि अगर एक आदमी हो कम लिबास में या एक औरत हो कम लिबास में, इररेलेवेंट है, क्या इसका इम्पैक्ट माशरे पे आएगा या इसको आज़ाद छोड़ देना चाहिए? इससे माशरती नॉर्म्स पे कोई फर्क नहीं पड़ता? नॉट एट ऑल जी, रियासत का इसमें कोई काम नहीं होना चाहिए। सिर्फ ये हो सकता है कि किसी जगह के हिसाब से अगर कोई चीज इनअप्रोप्रिएट है, जिस तरह ऑफिस के अंदर अगर कोई चीज इनअप्रोप्रिएट है या कोई ड्रेस कोड है, या स्कूल्स के अंदर आप एक सर्टन हद तक लिमिटेशन लगाना चाहते हैं, लेकिन खुले माशरे में, पब्लिक स्पेसेस में, ऐसी जगहों पे जहाँ पे लोग अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहते हैं, रियासत का कोई काम नहीं है इसके अंदर मुदाखलत करने का। दुरुस्त होगी बात। अच्छा, ये फरमाइए, मिसाल के तौर पे एक बच्चा है, वो स्कूल जाता है, तो क्या वो अपनी टीचर को देख के इमेज लेगा कम लिबास, दरमियाने लिबास या ज्यादा लिबास को हिजाब में देख के या कम लिबास में देख के? आपके ख्याल में क्या ये जिम्मेदारी उस्ताद की भी होगी या नहीं? लेकिन आपने पहले डिफाइन करना है ना कि कम लिबास है क्या। अच्छा, ये डिफाइन होना चाहिए आपके ख्याल में? नहीं, अब मैं तो ये आपसे सवाल कर रही हूँ कि आपके ख्याल में कम लिबास क्या है? मुझे नहीं पता, आपके ख्याल में क्या होगा, कम लिबास क्या होगा? मैं वही इसीलिए मैं पहले कह रही थी ना कि हमें पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में देखना है। मैं भी प्राइवेट स्कूल में पढ़ी हूँ, जिसे मैं एक मिसाल देता हूँ छोटी सी। मिसाल के तौर पे एक प्राइवेट स्कूल में और कॉन्वेंट के स्कूल की टीचर के अंदर जो फर्क है, ये कम और ज्यादा लिबास का है। बिल्कुल है जी। तो मेरे ख्याल में इसका कोई बेरिंग नहीं होता, एज लॉन्ग एज आप टीचर को एज एन इंसान समझा, एज लॉन्ग एज टीचर के अमाल अच्छे हैं, टीचर आपको एक 5 साल का बच्चा एक अमाल को कैसे देखेगा नायाब? तो वो तो जी हमारी पूरी जो अर्ली एजुकेशन है वो तो फोकस ही अमाल पे होती है, वो तो फोकस ही सोशलाइजेशन पे होती है। ये तो ऐसे लोग हैं जो आके बीच में लिबास और इस तरह की सिंबॉलिक चीजों को ले आते हैं। मेरे ख्याल में टीचर का किरदार और जो टीचर सिखाता है बच्चे को कि लोगों के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए, कैसा पेश आना। मुझे बताए, अगर कोई ऐसी टीचर है जो ये देख ही नहीं रही कि एक बच्चा है जो दूसरे को पे मारपीट कर रहा है या किसी बच्चे के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रही है उसकी मजहब की बेसिस पे, नहीं, तो मैं नहीं ये बात कर रहा, मैं मजहब को बीच में नहीं लेके आ रहा। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि क्या टीचर की जिम्मेदारी है कि वो एज अ रोल मॉडल एक लिबास ऐसा इख्तियार करे जो कि माशरे के मॉरल को डायरेक्ट भी करे और डिफाइन भी करे?
नहीं जी, आप वही मैं बात करूँ ना, हम फिर सर्कल में आगे कि मॉरल लिबास होता क्या है, हमें पहले डिफाइन करना चाहिए। मेरे ख्याल में इमॉरल लिबास पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में तो टीचर्स अभी पहन ही नहीं रही। हमारे तो यहाँ अक्सर प्राइवेट स्कूल्स के अंदर भी। अच्छा नयाब, मैं आपसे अर्ज करूं बड़े अदब के साथ, मैं क्योंकि एक बोर्ड के साथ एसोसिएटेड हूं, अमेरिका के अंदर भी उस बोर्ड ने अमेरिकन स्कूल के अंदर जो कि प्राइवेट स्कूल है उसमें कोड ऑफ कॉन्डक्ट के अंदर लिबास को डिफाइन किया है और उसमें बहुत सी पाबंदियां हैं टीचर्स पे जो कि अंग्रेज हैं। तो मतलब हम कुछ ज्यादा नहीं चाह रहे कि हम कहें कि नहीं पाबंदी नहीं लेनी, जबकि अमेरिकन स्कूल प्राइवेट स्कूल के अंदर ये पाबंदियां हैं कि वो कह रहे कि हमारे बच्चे ये देखेंगे तो अमेरिका में भी जी कुतुब साहब मिक्सचर होता है एक्चुअली। तो बहुत सारे ऐसे हैं जो लगाते हैं, नहीं लगाते। मैं वापस इसी चीज पे आऊंगी कि देखिए स्कूल एक ऐसी जगह है जहाँ पे आपको प्रॉपर होना चाहिए, लेकिन मैं प्रॉपर से क्या मतलब होगा, मुझे एक जुमले में प्लीज बताइए। नहीं मतलब है, जो मैं आपको यही बार बार बता रही थी कि हाँ जी इस तरह की पाबंदियां होनी चाहिए कि पाकिस्तान के माशरे के अंदर किसी, जिस तरह हमारे ऑफिस में भी होता है कि फुल इस तरह से हो कि अगर आपने जीन्स और शर्ट भी पहनी है तो इट्स ओके, आप एक रीजनेबल हद तक कवर्ड है। लेकिन ये इससे आगे लेकर जाना कि इस तरह की नया मतलब ये हुआ ना कि अपनी जाती मर्जी होनी चाहिए, इस पे कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए। आप लिमिट लगा सकते हैं, ठीक हो गया, लेकिन जी उसमें लिमिट लग सकती है। लेकिन मेरे लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि टीचर उनको सिखा क्या रहा है, उसके मुंह से बातें कैसी निकल रही हैं। बहुत शुक्रिया नयाब, आपका पैगाम आ गया कि टीचर उसको सिखा क्या रहा है ये फर्क नहीं पड़ता। मैं आपकी तरफ एक राय लेकर आ रहा हूँ, ये सवाल भी है यार, मेरी राय भी समझ लें। मैं वक्फे पे चला जाऊं फिर वापस आता हूं, इंशाल्लाह एक वक्फा लेते वापस आता हूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप मेरा बच्चा छोटा है, वो स्कूल जाता था एक, तो वो अपनी माँ को साथ नहीं लेके जाना चाहता था। जब मेरी बीवी उसको ड्रॉप करना चाहती थी तो हम बड़े इसमें कंफ्यूज थे कि ये माँ को टांगे मारता है रास्ते में कि ये साथ ना जाए। तो एक दफ़ा वो माँ उसको अंदर लेकर गई क्योंकि बाहर गार्ड नहीं खड़ा था, वो बाहर आमतौर पे गार्ड उसको हाथ में पकड़ के तो बच्चे को अंदर लेके जाते थे। उसने अंदर जाके जब टीचर को देखा तो टीचर का जो लिबास था वो बहुत ही मुख्तलिफ था, जो कि मैं मुख्तलिफ का लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकता हूँ वरना वो एम्बेरसमेंट हो जाएगी मुझे। माशरा मतलब मैं उसके हवाले करूँ या इस औरत के हवाले करूँ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगी कि आपने जितना मेरी बहन को टाइम दिया है और जितना उनसे सवाल और जवाब किया है और मैं और तो इसलिए मुझे भी आप उतना ही टाइम देंगे और मेरी भी बात सुनेंगे। सबसे पहले तो बात ये है कि हम बिल्कुल सिंपल सा अल्लाह और रसूल का एक हुक्म उसको इतना मुश्किल क्यों बना देते हैं डिस्कशन से, जिसका कोई मुझे इस 10 मिनट की गुफ्तगू में एक भी पंच लाइन नहीं मिली कि करना क्या है। बड़ी अच्छी बात आपने की, पंच लाइन नहीं मिली। हाँ। कोई मुझे एक लफ्ज भी नहीं मिला इस बेटी के इस पूरे तकरीर से कि वो कहना क्या चाह रही है। अपनी मर्जी होनी चाहिए, ये पंच लाइन थी। हम बिल्कुल मुआशरे को खुद भी कंफ्यूज होते हैं। अल्लाह और उसके रसूल के अहकाम को ना मानकर हम खुद भी कंफ्यूज होते हैं और मुआशरे को भी कंफ्यूज करते हैं। आपका कंफ्यूज नहीं है, वो कहते हैं मेरा जिस्म मेरी मर्जी। नहीं, लेकिन वो कहते नहीं है ना, अभी वो कह देती लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा। उन्होंने घुमा फिरा के तो जो सुनने वाला है उसको इतना कंफ्यूज, वो खुद भी कंफ्यूज है और मुआशरे को भी कंफ्यूज कर रही है। मैं आपको जो भी है, लेकिन मैं कह रही हूँ कि मुझे अपने मुआशरे को सीधा सीधा एक हुक्म देना है कि जो अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म है हम ये बिल्कुल वाज़े कर दें कि हम बिलीवर्स हैं कि नहीं हैं। हम बस ये वाज़े कर दें कि हम ईमान लाने वाले हैं या नहीं हैं। ठीक हो गया, ठीक है। अच्छा, मैं आपको एक और भी बात बताऊं, ईमान लाने वालों के अलावा भी जो हमारी कुछ अक़दार हैं मशरकी, मेरी हिंदू बहनें हैं, मेरी ईसाई बहनें हैं, मेरी सिख बहनें हैं, वो बिल्कुल उस सारे जो सोच है जो आजकल लिबरल लोगों की या सेकुलर लोगों की, वो उससे बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। वो इस मशरकी अक़दार में वो दुपट्टा भी पहनती हैं, वो लिबास भी सही से पहनती हैं। तो जो आपने जो क्वेश्चन किया है, जो आपने प्रॉब्लम नहीं है, हमारा प्रॉब्लम, जो आपने क्वेश्चन किया है वो ये, मैं उसका एक जवाब देती हूँ कि हिजाब को मैं इतना उस बेटी से मुत्तफिक हूँ
کہ پردے اور حجاب کو عورت کے ساتھ نہیں وابستہ کرنا چاہیے، نہ لباس کے ساتھ وابستہ کرنا چاہیے. یہ پورا نظام ہے، پوری ایک سوچ ہے. حجاب اور پردہ اور یہ پورا ایک نظام ہے جس کا حکم مردوں سے شروع ہوتا ہے. سورہ احزاب میں بھی مردوں سے خطاب ہو کے اور سورہ نور میں بھی مردوں سے خطاب شروع ہوتا ہے. تو پردے کو عورت کے ساتھ اور صرف اس ایک گز کے ٹکڑے کے ساتھ نہیں وابستہ کرنا چاہیے. یہ پورا ایک سسٹم ہے حیا کا، حجاب کا، جو مردوں سے اللہ تعالیٰ نے اس کے احکام شروع کیے ہوئے، اس لیے کہ مرد صورتگر ہے اس معاشرے کا. اس کو اللہ تعالیٰ نے اس معاشرے کا صورتگر اور نقشہ گر بنایا ہے. وہ جیسا نقشہ بناتا ہے عورت اسی میں ہی ڈھلتی چلی جاتی ہے. آپ خدا کا خوف کریں، اس وقت تو عورت نقشہ بنا رہی ہے. بالکل جو مرد، جو اللہ نے اس کو یہ رول دیا ہوا ہے، الرجال قوامون علی النساء، اللہ نے کہا ہے، میں نے نہیں کہا. عورتیں چاہے فیمنزم کی عورتیں جتنا مرضی یہ کر لیں، اللہ نے فیملیزم کی طرف ہمیں بنایا ہے اور مرد کو صورتگر بنایا ہے. الرجال قوامون علی النساء کہا ہے، وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ کا. یہ میں نے نہیں کہا، یہ میرے رب نے کہا ہے. آرگومنٹ جو ہے نا وہ پیرلل یہ دیتی ہے، خواتین جو دیتی ہیں یا اس آرگومنٹ کو دینے والے دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جناب اگر آپ نماز نہیں پڑھتے اس معاشرے کے اندر تو پھر بھی تو آپ ایمان والے اور مسلمان ہیں نا. تو اگر ہم حجاب نہیں کرتے تو ہمیں بھی ایمان والا اور مسلمان سمجھیں. آپ ہم پہ کیوں ڈنڈا چلانا چاہتے ہیں؟ میں بھی یہی کہہ رہی ہوں کہ ڈنڈا نہ چلائے. حجاب اور حیا ڈنڈے کے زور سے کبھی بھی نہیں پھیلا. ہمیں پوری نبوی تاریخ میں ایک بھی مثال نہیں ملتی کہ ڈنڈا چلایا گیا ہو کسی عورت نے حجاب نہیں پہنا تو. ایک بھی مثال نہیں ملتی. نہ خلفائے راشدین کے زمانے میں ایک بھی مثال ملتی ہے. یہ قابل سزا جرم نہیں ہے کہ کسی نے حجاب نہیں کیا تو اس کو سزا دے دیں. ہمیں نہیں ملی یہ کوئی سزا، نہ قرآن میں، نہ حدیث میں، نہ سنت میں، نہ واقعات میں. لیکن یہ واقعات ضرور ملے ہیں کہ جب حکم آیا حجاب کا تو ایک عورت جو تھی وہ بازار میں پھر رہی تھی، وہ ادھر ہی منہ کر کے دیوار کی طرف اور بچے کو بھیجے کہ جا کے میرے لیے دوپٹہ لے آؤ. کسی نے کہا بی بی گھر تک تو چلی جاؤ. کہا میں اگر گھر کے راستے میں ہی فوت ہو جاؤں تو میں اللہ اور رسول کی نافرمانی کروں گی. دیکھیں میں آخری جو پنچ لائن میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ حجاب کو عورت کے ساتھ بھی نہیں وابستہ کرنا اور صرف اس ایک گز کے کپڑے سے بھی نہیں وابستہ کرنا. اگر اس کی سزا کوئی نہیں ہے، اس کی سزا متعین نہیں ہے، تو ایک معاشرے کے اندر کوئی حجاب اگر نہیں کر رہا تو اس کی آزادی کو آپ کیوں چھیننا چاہتے ہیں یا اس کے اوپر آپ فتویٰ کیوں لگانا چاہتے ہیں؟ جی اب یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہم نے دیکھنا ہے. جی عمل کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک انجام بھی جوڑا ہوا، پھر اس انجام کے ساتھ آگے اس کے اثرات ہوتے ہیں جو ایک درخت کی طرح پھیلتے ہیں. یعنی اگر اسلام میں کیوں کہا گیا کہ کسی کو برائی کرتے ہوئے دیکھو تو فوراً روکو اور کسی کو اچھائی کرتے ہوئے دیکھو تو اس کو فروغ کے لیے کام کرو. جب سزا ہی نہیں ہے جی جب سزا، لیکن سزا کے لیے اگر نہ ہو سزا کیسے نہیں ہے یہ بھی سوچنے والی بات ہے. کیوں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں نے جہنم میں جب دیکھا تو میں نے عورتوں کی تعداد زیادہ دیکھی. کیونکہ وہ ناشکری ہیں. جی میں ابھی آپ کو جو میں بات مکمل کرنا چاہ رہا تھا قرآن مجید کی، تھوڑا مجھے بھی ٹائم دیں. حب الشہوات یہ جذبے ہیں بے مہار، یعنی کچھ چیزوں کے لیے انسان کے اندر جذبے ہیں جو بے مہار ہو جاتے ہیں. میرا کپتان بھی یہ بات کہے تو ہم اس کے اوپر کلاس لے لیتے ہیں. آپ کس باغ کی مولی ہیں خدا کا واسطہ. ابھی میں آپ کو بتا، پھر ہم نے تو کپتان کی کلاس لے لی اس پہ، اس نے بھی یہی کہا تھا، اس کو بیک فٹ پہ جانا پڑا. لیکن میں نہیں جاؤں گا. لیکن اللہ تبارک و نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی کے خلاف جہاد کو جہاد اکبر قرار دیا اور آپ نے جان مال آبرو کے دشمن کے ساتھ جنگ کو چھوٹا جہاد اور نفس کے خلاف جہاد کو بڑا اکبر، کیونکہ یہ ایمان کے دشمن کے خلاف ہے. سب سے پہلی بات میں آپ جی ہم نے آج تک پوری امت مسلمہ میں دیکھ لے کتنے لوگ ہیں جو شیطان کی معرفت یا ادراک رکھتے ہیں. وہ اندر نہیں وہ بڑے ہیں لیکن کیا ہر انسان کس طرح موٹیویٹ کرتا ہے، اس کا مشن کیا ہے، وہ
کہ اس کا طریقہ واردات کیا ہے, کس طرح وہ انسانوں کو بہکاتا ہے, اور یہ سب سے بڑا ہتھیار ہے, یہ سب سے بڑا ہتھیار ہے. واپس آتا ہوں. حضور اقدس اللہ تعالیٰ کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو شہرت والا لباس پہنتا ہے, شہرت والے کو میں شوہا کہہ سکتا ہوں یا کیا میں کیا اور لفظ استعمال کروں, جو شہرت والا لباس پہنتا ہے وہ یہ سن لے کہ وہ ایمان کے دائرے میں نہیں ہے. اب میں اگر اس بات کو سامنے رکھوں تو سب سے پہلے جو میرے خیال میں آئے گا وہ پاپ سنگر نہیں آئے گا, وہ علماء کرام آئیں گے, وہ نعت خان آئیں گے, وہ حجاب والی خواتین آئیں گی جن کے کہ فیشن کیا بلکہ کمال مارکیٹ بن گئی ہے کہ آپ اسلام کو بھی ایک شہرت والے لباس میں لا کر اور پیسے کمائیں. اس پہ تو کبھی نہیں آپ نے اعتراض کیا. اچھا بلال بھائی مجھے آپ تھوڑی سی اجازت دیں. جی بسم اللہ. مجھے نہ کہنا پڑے کہ تھوڑا سا ٹائم دے دیں. ماشاءاللہ آپ نے جو شروع کیا. جی امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے کلم الناس علی قدر عقولہم, لوگوں کو ان کے عقلی سٹیٹس کے مطابق ان سے بات کرو. بالکل ٹھیک. اگر مجھے اجازت دے تو میں تھوڑا سا جو ہے نا وہ اس لیول پر جا کر بات کرنا چاہتا ہوں. میں مخاطب ہوں لوگوں سے جو ابھی تک بے حس نہیں ہوئے. ٹھیک, شرط بھاری ہے آپ کی. آپریشن کرنا ہو تو پہلے نم کی جاتی ہے جگہ, اس کے بعد چیر پھاڑ دو, اس کو پتہ ہی نہیں چلتا ہو کیا رہا ہے. ٹھیک. جس جس کو پتہ ہی نہیں چل رہا اس سے پوچھ رہے ہیں درد کیا ہوتا ہے. کیا بات. حب و شہوات کا مطلب جو ہے نا وہ تندرستوں کے لیے, بیماروں کے لیے تھوڑی ہے. جس نے بچپن سے پریکٹس کر کے کان کی شہوت کو ختم کر دیا, آنکھ کی شہوت کو ختم کر دیا, دل کی شہوت کو ختم کر دیا, اب ڈرگ لے کے اب پتہ نہیں کیا کیا حرکتیں کر کے جناب جو ہے نا ان فیلنگز کو نارمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور پھر خواتین نے آزادی کے ساتھ جا کر بربادی معاشرے کی یہ کر دی کہ اب مردوں کو عورتوں میں لذت نہیں ملتی, وہ مردوں کے پیچھے پڑ گئے ہوئے ہیں. تو وہ نارمل ہے ہی نہیں. یہ اللہ رب العزت نے نیچر پیدا کی تھی لتسکنوا علیہا, سکون و اطمینان کے لیے, لیکن عورت کہتی ہے مجھے مرد بننا ہے. تو پھر عورت کہاں سے ڈھونڈ کے لاؤں. امام رضا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تم نے بھوک کی لذت محسوس کرنی ہو تو اپنے آپ کو بھوکا رکھ کے دیکھو, صبح سے لے کر شام تک ٹک 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 کرتے رہو تو کھانا کہاں سے کھانے کو دل چاہے گا. صبح سے لے کر شام تک ٹیچر سے لے کر پتہ نہیں کہاں تک, کولیگ سے لے کر کہاں تک تمہاری گفتگو کی حس ختم ہوگی, شہوت ختم ہوگی, تمہارے کان کی شہوت ختم ہوگی, تم مریض ہو, تمہارا حس اب تم جو کہتے ہو تمہارا حق بنتا ہے. لیکن پرابلم یہ ہے اگر تم نارمل ہو تو خاتون کا نامحرم کا وجود دل کی دھڑکن تیز کر دے, وہ نارمل ہے. تم نے دل کی دھڑکن ہی ختم کر دی ہے, تم سے میں خطاب کیسے کروں. میں تو تالی بھی نہیں بجا سکتا, کچھ بھی نہیں کہہ سکتا. وقفے پہ جاؤں گا, واپس آ کے بات کروں گا. وقفہ لیتے ہیں, واپس آتے ہیں. لیکن یہ جو بات ہے نا اینتھیزیا لے لیں گے اگر آپ ذہنی طور پہ, انٹلیکچوئل طور پہ, تو پھر یہ بحث جو ہے یہ قابل قبول ہی نہیں ہے. پھر جو چاہے آپ کا خیال ہو, جو چاہے آپ کی زبان ہو. وقفہ لیجیے اور لوگوں کو بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب بہت سا اعتراض جو ہوتا ہے نا وہ اس بات پہ ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے چلیں اگر آپ نے حجاب کرنا ہے تو آپ پہن لیں کوئی رنگین قسم کا حجاب اور لباس, کوئی عبایا لے لیں جو کہ بڑا خوبصورت بھی ہو اور پھر بھی اٹریکٹیو ہو. تو کہتے ہیں تو پہلی تو یہ بات کہ یہ کون سا پردہ ہے جو کہ مزید اٹریکٹ کر رہا ہے. پھر دوسرا اعتراض جو آتا ہے وہ یہ کہ مسالک کے اندر کچھ میں نقاب ہے, کچھ میں نقاب نہیں ہے. تو جب ہمارے اندر اپنے مسائل ہیں تو دوسروں کو ٹھیک کرنا یا دوسروں کو اینتھیزیا کہنا کہاں تک جسٹیفائڈ ہے. دیکھیے جو آپ نے ابھی بات کی اور مولانا صاحب نے بھی بات کی, ہمیں میں خود ایک ہفتہ ہو گیا, 10 دن ہو گئے کہ جب سے میلاد کا وہ شروع ہوا کوئی حور لے آیا وہ ایک ملتان میں, ایک اس میں کوئی جو ٹی وی ہمارے بتا رہے ہوتے ہیں, جو میلاد ہماری خواتین کی دکھائی جا رہی ہوتی ہیں. میں نے پھر اسلامی نظریاتی کونسل کے چیئرمین ڈاکٹر قبلہ ایاز کو فون کیا. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ نا کونسل بھی اور پارلیمنٹ بھی اور علماء بھی, ممبر و محراب بھی, اگر ان چیزوں کے اوپر آپ لوگ آواز نہیں اٹھائیں گے, کبھی کیک کٹ رہے ہیں, کبھی جلوس نکل رہے ہیں, وہ ساری خرافات ہو رہی ہیں جن کے ختم کرنے کے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے. اور آج پھر وہ انہی کو وہ سامنے کر کے ہم پروموٹ کر رہے ہیں این مذہب کے نام پر. انہوں نے پھر کہا آپ نے بڑی صحیح توجہ دلائی ہے, اور میں نے کہا اس کے اوپر سزا رکھیں کہ جو حور لے کے آئے ہیں, جو پرسوں ترسوں کوئی ڈھول کے ساتھ جنازہ لے کے گیا ہے,
تو یہ علماء کو ہی چاہیے. اچھا جو لوگ ممبروں پہ بیٹھ کے حوروں کے قد اور جسم اور ستر لباس اور باریکی ایکسپلین کرتے ہیں, ان کے بارے میں نہیں آپ نے ایسا کچھ کہا؟ وہ بھی بالکل غلط ہے کہ آپ نہ سیکشولائزیشن کریں اپنی گفتگوؤں میں. تو یہ سارا کا سارا نزلہ آپ کا کپتان پہ گرتا ہے اگر وہ کہہ دے کہ لباس جو ہے. ہم نے علماء کے گھرانے میں پرورش پائی ہے. میں نے ساری عمر اپنے نانا جان, اپنے دادا جان, اپنے والد محترم, میرے تایا سارے, ہم نے کبھی ان کے منہ سے کوئی ناشائستہ نازیبا الفاظ بھی تقریروں میں, گھروں میں ہم نے کبھی بھی نہیں سنا کہ انہوں نے کبھی اس طرح کی گفتگو کی ہو. میں کہاں سے لے کے آؤں وہ سارے نانے دادے؟ اس لیے نہیں, میں آپ کو ہمارے علماء کا بھی فرض ہے اور ہمارے انٹلیکچوئلز کا بھی فرض ہے اور ہماری ماؤں کا فرض ہے کہ وہ ایسی اولاد کی تربیت کریں کہ وہ آگے سے گفتگو بھی اچھی یہ حیا جو ہے نا جی, یہ حجاب, یہ میں نے آپ کو بتایا نا, بیونڈ اٹائرز اینڈ فارمز. ہمارا ایک سلوگن بھی ہے, حجاب بیونڈ اٹائرز اینڈ فارم. آپ ایک اٹائر کی وجہ سے, اور جو ابھی آپ نے کہا کوئی چہرہ ڈھکتا ہے کوئی نہیں ڈھکتا, وہ میں تو اب سب کو کہتی ہوں کہ ماسک نے آپ کے سب کے, عورتوں کے تو کیا مردوں کے بھی چہرے ڈھانک ہی دیے ہیں نا. پھر جو وہ ہمیں کہتے تھے کہ جی نقاب نہیں ہے اور نقاب میں کمیونیکیشن نہیں ہوتی, یہ تو سارا نل اینڈ وائڈ ہو گیا. وہ تو ماسک نے, اللہ تعالیٰ نے کورونا کی وجہ سے آپ کو سارا فتویٰ دینا پڑا تھا نا, خانہ کعبہ میں کہ طواف کرتے ہوئے ماسک جو پہن رہے اس پہ خاص طور پہ فتویٰ آیا تھا, ورنہ وہ نہیں ہو سکتا تھا. حضور یہ فرما دیجئے مجھے کہ جب یہ برق لباس جو پہنے جاتے ہیں اور حجاب کے نام پہ, تو ان کو آپ قبول کر لیں گے کیونکہ حجاب تو ہے, لیکن اب یہ جو ہے نا یہ اس میں اب آپ کہیں کہ اسٹیٹکس بھی کم کر لیں. جی نہیں, اسٹیٹک میں اب آپ کو بات بتاؤں, یہ چیزیں صرف جب طے ہوتی ہیں. مثال کے طور پر اگر میں نے طے کر لیا کہ میری ٹاپ پریورٹی آخرت ہے, یہ دنیا نہیں ہے. اچھا, تقویٰ تو اسی کا نام ہے نا. تقوی کا مطلب ہے کہ دنیا سے بے رغبتی حاصل کرنی ہے, اور اس کے مختلف درجات ہیں, ان درجات پہ آپ نے سفر کرنا. لیکن اب یہ دیکھیں, نہیں اس کے بعد میں ابھی آپ کو یہ بات, لباس وغیرہ کا اس حد تک بھی تعلق نہیں ہے لوگوں کا. یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دل کا تقویٰ جب آتا ہے, جب آپ نے یہ بات کر دی نا دل کا تقویٰ, تو اسی بات کو تو وہ سارے لوگ لے کر بازار میں آتے ہیں, وہ کہتے ہیں اپنے دل میں تقویٰ پیدا کریں, ہمارے لباس پہ نہ نظر کریں. جی, اپنے دل میں اس کی انٹرپریٹیشن یہ آ گئی نا. لیکن یہ ہے کہ یہ کیسے, میں پہلے اپنی پھر بات پہ آ جاؤں گا. حب و شہوات کا مطلب یہ ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ ان کے جذبے جب آپ کے اندر بے مہار ہو جائیں تو پھر آپ ان کو قابو نہیں کر پاتے. پھر آپ کو جو الٹیمیٹ گول ہے آپ کی جو ڈیسٹینیشن ہے وہ بھی واضح نہیں, پھر عمل کی راہ بھی جو ہے وہ صحیح استوار نہیں ہوتی. ٹھیک, جب آپ کا مقصد حیات ہی واضح نہ ہو تو کیا ہونی چاہیے؟ آپ ایک جملہ کہیے گا. دیکھیں, دنیا کے سب سے پاکیزہ مردوں کو دنیا کی سب سے پاکیزہ عورتوں سے پردہ کرنے کا حکم دیا گیا تھا. ان کے دل سب سے پاکیزہ تھے, ان کی نظریں سب سے پاکیزہ تھیں, لیکن قرآن کریم میں جب احکام آئے تو اسی سب سے زیادہ پاکیزہ معاشرے میں احکام دیے گئے. ہم آج کیسے کہہ سکتے ہیں؟ آپ کی بات بالکل درست. ڈاکٹر صاحب یہ فرما دیجئے کہ آج کے دور میں یہ جو حکم ہے کہ پاکیزہ عورتوں کو بھی حکم دیا گیا پاکیزہ مردوں سے پردہ کرنے کا, میں آواز کی بات بھی کر لوں اگر تو وہ بھی پردے میں, پائل کی بات کر لوں, اس کو کیا کہتے ہیں جو پاؤں میں پہنتے ہیں, اس کی آواز سے روکا گیا, کھنکھناتی آواز میں بات کرنے کا حکم دیا گیا. لیکن پھر اس کو آج کے معاشرے میں ایڈجسٹ کیسے کریں گے؟ بلال بھائی, اس وقت ہم دو ایکسٹریم کے درمیان پھنسے ہوئے ہیں. ایک مذہبی ایکسٹریم ہے اور اس کے اپوزٹ سیکولر ایکسٹریم ہے. بات یہ ہے کہ آپ لاجیکل بات کریں. آپ نے 2-3 مرتبہ یہ بات کی, میں چونکہ دوسری طرف چلا گیا تھا, میں آپ کے اس سوال کا جواب دوں. What's wrong with having a modern hijab? What's wrong? کس بات پر اعتراض کیا؟ وہ جی میچنگ, what's wrong with it نا؟ میچنگ میں مسئلہ, آپ کے وجود کی فکر اگر جو ہے نا وہ محفوظ ہے, وہ باحجاب ہے, اور وہ جو ماظہرہ ہے وہ مطلب خدا کو برا نہیں لگ رہا حسن, کہاں کس نے کہا ہے؟ تو 2014 کے 2021 کے اندر مطلب کالا ضروری نہیں ہے, کس نے کہا ہے؟ وہ واجب کس نے قرار دیا ہے؟ مستحبات دیا ہے. دیکھیں, جہاں تک بات ہے آپ اپنی مرضی سے معاشرتی طور پر
ہماری آپا بیٹھی ہوئی یہاں پر، ان کا ایک معاشرہ ہے، معاشرے کے اندر میری والدہ ٹوپی برقع پہنتی تھی، وہ میں آج میں اپنی بہن کو نہیں کہتا ٹوپی برقع پہنو، لیکن اگر وہ پہننا چاہتی بسم اللہ، مگر میں ممبر پر بیٹھ کر یہ نہیں کہوں گا کہ حجاب کا مطلب ہے ٹوپی برقع پہن کر باہر آنا، اس لیے کہ اسلام نے نہیں روکا خاتون کو باہر نکلنے سے، اور اچھا لگنے وہ وزیر بن سکتی ہے، وہ مشیر بن سکتی ہے، وہ بزنس کر سکتی ہے، وہ اچھا لگ پارلیمنٹ میں بھی جا سکتی ہے، وہ پارلیمنٹ میں بیٹھی ہے نا سامنے، وہ سب کچھ ہو سکتا ہے نا۔ اصل میں ہمارا کام کیا ہے کہ ہم پردہ پوشی کی جب بات کرتے ہیں ان لوگوں کو موقع دیتے ہیں کھیلنے کا، کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں پردہ پوشی کا مطلب یہ کہ خاتون کو معاشرے سے مائنس کر دیا، نہیں بھائی، اچھا اسی لیے تھا مولانا صاحب کہ آپ نے معاشرے میں کردار ادا کرنا ہے تو اس اٹائر میں نکلیں۔ پردے کا مطلب جو ہے نا ایک محافظت ہے۔ امام علی علیہ السلام نے مالک اشتر سے کہا تھا کہ خبردار کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے محافظ کی وجہ سے تمہارا رابطہ عوام سے کٹ جائے۔ حجاب کا مطلب ہوتا ہے محافظت کے ساتھ آپ معاشرے کے اندر آئیے، اپنا کردار ادا کیجئے۔ اب بات یہ ہے کہ ایک طرف تو سیکولر معاشرہ ہے جو عورت کو کے لاتا ہے اپنی پروڈکٹ بیچنے کے لیے، اور دوسری طرف بعض اوقات ہم کیا کرتے ہیں کہ بالکل وہاں سے عورت کو نکال کر کہتے ہیں غار میں پھینک تو اس کی آواز بھی نظر نہ آئے۔ تو یہ ٹو ایکسٹریم ہے۔ درمیانی راستہ یہ ہے کہ حجاب کے خد و خال وعدے کر دیے جائیں اور پھر خاتون سے کہا جائے کہ معاشرے کے مطابق، زمان و مکان کے مطابق تم اپنا اجتہاد کرو کہ تمہیں کس لیول کا حجاب چاہیے۔ سجنا سنورنا اللہ نے قرآن میں من حرم زینت اللہ، اللہ نے جو زینت لوگوں کو دی ہے، جو خوبصورتیاں دی ہیں، وہ کس نے حرام کی ہیں؟ اللہ نے لباس کا اسی لیے اسلام نامحرموں کے لیے حرام کے لیے ایک الگ بحث شروع ہو جائے گی نا، لیکن نامحرموں کے لیے تو وہ تو پہلی بات ہے، وہ ایک الگ بحث شروع ہو جائے گی، الگ بحث ہے۔ لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حجاب پردہ نہ میں نے نافذ کیا نہ کسی اور نے، اللہ اور اس کے رسول نے، کہ فطرت کے مطابق جو ہے، کیونکہ شہوت پیدا ہوتی ہے، خارجی عوامل جو ہیں وہ میں شہوت کی بات کو رکھنا چاہتا ہوں جو وقرن فی بیوتکن، اور یہ جب آیا اور ہم اسمبلی میں گئے تو میں نے مولانا جلال الدین عمری صاحب سے پوچھا کہ اس کو ہم اب کس طرح سے اپلائی کریں، اللہ نے یہ آیت بھی رکھی ہے، اور انہوں نے بڑا خوبصورت جواب دیا، وقرن فی بیوتکن کا مطلب تھا کہ اس کا مطلب تھا کہ گھروں کے قرار اور اپنے وقار اس کو داؤ پر نہیں لگانا، عورت کو گھروں کا قرار اور اپنے وقار کو داؤ پر لگا کر برابری کے کانسیپٹ کو تباہ برباد کر رہی ہیں، کام نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اور تو اپنا وقار آپ کو جس چیز میں بھی لگے، دل سے آپ نے جواب دینا۔ آپ کو آپ کے اٹائر نے، آپ کی لک نے، آپ کے لباس نے کبھی آپ کو ہنڈر کیا، روکا ہے آگے بڑھنے سے؟ مجھے اس لباس نے بہت زیادہ عزت دی ہے، پارلیمنٹ میں بھی، میڈیا میں بھی، میں کہیں انٹرنیشنل فورمز پہ جاتی ہوں، میں آپ کو بتاؤں، میں گئی ہوں نیو یارک، بہت سارے لوگ آ کے وہ صلیب کا نشان بنا کے کہہ رہے تھے یو آر لوکنگ ایگزیکٹلی لائک مدر میری۔ تو یہ اٹائر نے تو مجھے اس معاشرے میں بڑی عزت دی ہے۔ بہت بہت شکریہ تمام دوستوں کا، تمام مہمانوں کا۔ آپ اپنی رائے خود قائم کیجیے گا، لیکن میں یہ بات کروں جو آپا نے بات کی نا، آپا رحیلہ نے جو بات کی کہ مجھے اس سے بڑی عزت ملی، میں ایک جملہ اس میں نا ہمیشہ سے کہنا چاہتا ہوں، صرف عزت نہیں دی، ان کی محبت بھی ہمارے دلوں میں اللہ نے ڈالی، ہم عزت کے ساتھ ساتھ ان سے محبت بھی کرتے ہیں، اور پھر ان کے علم کے فیض سے سریاب بھی ہوتے ہیں۔ یہ برکات آپ لینا چاہیں تو فیصلہ اپنے حق میں کیجئے۔